المسألۃ الاولى، پہلا مسئلہ، وجوب الایمان بالقرآن، قرآن پر ایمان لانا واجب ہے یا اس کا واجب ہونا۔ سب سے پہلا تعلق جو ہمارا قرآن سے ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ اس پر ایمان لانا۔ جب تک ہم ایمان نہیں لاتے اس وقت تک اگلی بات احسان اور اس کا پڑھنا اور اس کا پڑھانا اور اس سے فائدہ اٹھانا، یہ سب بات کی باتیں وہ پوری نہیں ہوتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، اس امت کا کوئی بھی یہودی اور نصرانی جو میرے بارے میں سنے پھر جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں، کیا ہے وہ بھیجا گیا ہوں جس کے ساتھ؟ قرآن، وہ اس پر ایمان نہ لائے تو اس کا ٹھکانہ جہنم والوں میں سے ہوگا۔ تو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ اس قرآن کو اللہ کی کتاب ماننا ضروری ہے، یعنی ہمارے دل میں اس بارے میں کوئی شک نہیں ہونا چاہیے کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اور لا ریب فیہ کا ایک معنی یہی کیا جاتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے، اس میں کوئی شک نہیں۔ ان الایمان بالقرآن العظیم واجب، بے شک قرآن عظیم پر ایمان لانا واجب ہے، لازم ہے، ضروری ہے۔ وَهُوَ رُكْنٌ مِّنْ أَرْكَانِ الْإِيمَانِ السِّتَّةِ، اور وہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، ایک پلر ہے۔ فَلَا يَتِمُّ إِيمَانُ أَحَدٍ إِلَّا إِذَا آمَنَ بِهِ، تو کسی کا ایمان مکمل نہیں ہوتا جب تک وہ اس پر ایمان نہیں لاتا۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ سورۃ النساء۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی اور اس کتاب پر جو اس نے اس سے پہلے نازل کی، اور جو اللہ کا انکار کرے گا اور اس کے فرشتوں کا اور اس کی کتابوں کا اور اس کے رسولوں کا اور یوم آخرت کا، تو تحقیق وہ بہت دور تک گمراہ ہو گیا، یعنی گمراہی میں بہت آگے نکل گیا۔ تو قرآن پر ایمان کے بغیر ہدایت ممکن ہی نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر ومن یکفر باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر فقد ضل ضلالا بعیدا۔ کس سے خطاب ہے؟ ایمان والوں سے۔ کیا کہا جا رہا ہے؟ ایمان لاؤ۔ وہ تو لا چکے ہیں، پھر کیوں ایمان لاؤ؟ کیونکہ ایمان کی مسلسل تجدید کی ضرورت رہتی ہے، بار بار ایمان لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایمان بھی دلوں میں پرانا ہو جاتا ہے جس طرح کپڑا پرانا ہو جاتا ہے، یہ نہیں کہ ایک دفعہ آپ ایمان لائے اور اس کے بعد وہ ہمیشہ ایک ہی حالت میں رہے گا، دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، تو اس بدلتی حالت کے ساتھ اپنے ایمان کی پھر تجدید ضروری ہوتی ہے۔ تو اے ایمان والو، ایمان لے آؤ۔ کس چیز پر ایمان لے آؤ؟ اللہ پر، اس کے رسول پر اور کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر اتاری۔ سورۃ محمد میں آتا ہے والذین آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل علی محمد، تو رسول سے مراد یہاں کون ہوئے پھر؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہو الحق من ربہم، اور وہ ان کے رب کی طرف سے حق ہے۔ تو فائدہ کیا ہوگا؟ کفر عنہم سیئاتہم واصلح بالہم، جو اس قرآن پر ایمان لائے گا تو اللہ تعالیٰ ان سے ان کی برائیاں دور کر دے گا اور ان کا حال درست کر دے گا۔ یہ وعدہ ہے اللہ کا، اور اللہ نے کر دیا۔ جو لوگ واقعی اس پر حقیقی معنوں میں ایمان لائے
دو فائدے اٹھائے انہوں نے، گناہ معاف ہوئے اور حال درست ہوا، اصلح بالہم، اور یہاں نقصان بتا دیا گیا کہ جو ایمان نہیں لائے گا پھر اس کا کیا حال ہوگا. اور یہاں قرآن کے علاوہ پچھلی کتابوں پر بھی ایمان لانے کی بات کی گئی. والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، جو کتاب اس نے پہلے سے اتاری. ومن یکفر باللہ، اور جو کوئی کفر کرے گا، انکار کرے گا اللہ کا، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں کا، وکتبہ، اور اس کی کتابوں کا، ورسلہ، اور اس کے رسولوں کا، والیوم الآخر، اور یوم آخرت کا، فقد ضل ضلالا بعیدا، تو اس کے تو بھٹکنے میں کوئی شک ہی نہیں، وہ تو بہت دور تک پھسل کے گرتا ہی چلا گیا، وہ تو بہت دور چلا گیا. ان میں سے کسی بھی چیز کا انکار جو ہے وہ انسان کو گمراہی میں لے جاتا ہے، گمراہ کر دیتا ہے. تو ایمان کے بغیر ہدایت نہیں ہے. کہتے ہیں ما معنی ان یؤمر المؤمنون بالایمان، اس کا کیا مطلب ہے کہ مومنوں کو ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے. نمبر 1، یعنی امرہم بما یصحح ایمانہم، اس نے انہیں حکم دیا ہے اس چیز کا جو ان کے ایمان کو درست کرے. من الاخلاص والصدق، اخلاص اور صدق کا، وتجنب المفسدات، اور بگاڑ پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنے کا، والتوبۃ، اور پلٹنے کا، توبہ کرنے کا، من جمیع المنقصات، ہر طرح کی کمی کر دینے والی چیزوں سے، یعنی جو اجر کم کر دیتی ہیں، جو گناہ والی چیزیں ہیں ان سے توبہ. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو ایمان لانے کا حکم دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے اندر اخلاص پیدا کریں. یعنی زبان سے تو کہہ دیا لا الہ الا اللہ، زبان سے تو کہہ دیا کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر میں ایمان رکھتا ہوں، لیکن اس ایمان میں اخلاص پیدا کریں، سچائی پیدا کریں. یعنی جو زبان کہہ رہی ہے وہ دل سے بھی مانے، اور جو دل اور زبان کہہ رہا ہے وہ عمل میں بھی ہو. اور صرف ماننے والی بات ہی نہیں کافی، بلکہ بگاڑ پیدا کرنے والی چیزوں سے بچنا بھی ضروری ہے. یعنی جو اس ایمان میں خرابی پیدا کریں چیزیں، ان سے بچا جائے، اور جو اجر میں کمی کریں چیزیں، ان سے بھی بچا جائے. یہ ہے سچا ایمان، یہ ہے خالص ایمان. نمبر 2، الامر بما لم یوجد من المؤمن من علوم الایمان واعمالہ. الامر، حکم دیا ہے، بما لم یوجد، اس چیز کا جو نہیں پائی جاتی، من المؤمن، مومن میں سے، من علوم الایمان واعمالہ، ایمان کے علوم اور اعمال میں سے. یعنی ایمان کے ان علوم اور اعمال کے بارے میں بھی حکم ہے جو ابھی تک مومن کے پاس نہیں پہنچے. کیا مطلب؟ کہ ہم قرآن پر اجمالی طور پر تو ایمان لے آتے ہیں، لیکن ہمیں اس کی بعض اوقات تفصیل نہیں پتا ہوتی. یعنی قرآن میں بہت سے ایسے علوم ہوتے ہیں، ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ قرآن سے متعلق، کہ جو ہماری اعمال سے متعلق ہوتے ہیں، لیکن ہم ان کو جانتے ہی نہیں ہیں یا سمجھتے ہی نہیں ہیں. فَإِنَّهُ كُلَّمَا وَصَلَ إِلَيْهِ نَصٌّ وَفَهِمَ مَعْنَاهُ وَاعْتَقَدَهُ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ الْمَأْمُورِ بِهِ. کیا مطلب ہے کہ فَإِنَّهُ كُلَّمَا، جب بھی، وَصَلَ إِلَيْهِ نَصٌّ، اس تک کوئی نص پہنچتی ہے. نص کیا ہوتا ہے؟ قول، یعنی قرآن کا کوئی قول. وَفَهِمَ مَعْنَاهُ، اور وہ اس کا معنی سمجھتا ہے. وَاعْتَقَدَهُ، اور اس پر اعتقاد رکھتا ہے، یقین رکھتا ہے. فَإِنَّ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ الْمَأْمُورِ بِهِ، تو یہ ہے وہ ایمان جس کا حکم دیا گیا. سوچئے، جب آپ قرآن کا ترجمہ پڑھتے ہیں یا کوئی تفسیر پڑھتے ہیں یا کوئی حکم پڑھتے ہیں تو اس وقت آپ کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ آپ اس کو پورے دل سے قبول کر رہے ہوتے ہیں، اس کو سچا مان رہے ہوتے ہیں، اس کو درست مان رہے ہوتے ہیں، یا دل میں شک کی کیفیت ہوتی ہے، یا یہ سوچ ہوتی ہے کہ آج کے دور میں تو اس پر عمل ہی نہیں ہو سکتا، یہ تو میری عقل میں ہی نہیں آ رہی بات، یہ تو میری سمجھ سے بالا ہے، یہ بھلا کیا بات ہوئی، یہ کیسے ہوگا. اس طرح کی بہت سی حجتیں یہ ایمان کے منافی ہوتی ہیں. ان سوچوں کا آنا یہ تو بالکل نیچرل ہے، آتی ہیں، خوف بھی آتے ہیں، وسوسے بھی آتے ہیں. انسان بعض احکامات کو لینے میں بڑا بوجھ بھی محسوس کرتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا یقین ہونا کہ فائدہ اسی میں ہے، علاج اسی میں ہے، حق یہی ہے، سچ یہی ہے.
یہ ہے دراصل ایمان. یعنی کسی چیز کو میں ابھی تک اپنا نہیں سکی، وہ میری کمزوری ہے، لیکن میرا یقین یہی ہونا چاہیے کہ اصل حق یہی ہے جو اس کتاب میں آ چکا ہے، جب بھی اس کا کوئی حکم مجھ تک پہنچے. تیسری چیز ثم الاستمرار علی ذلک، پھر اس پر دوام بھی ہو. استمرار کا کیا مطلب ہے؟ یعنی یہ نہیں کہ ایک دفعہ مان لیا اور پھر کچھ عرصے کے بعد پھر اس کو چھوڑ دیا. والثبات علیہ، اور اس پر ثابت قدمی بھی. الی المہمات، اہم چیزوں کی طرف. یعنی ایمان کے لیے اہمیت والی جو چیزیں ہیں جن کا ذکر پیچھے گزرا نا، یہ یعنی اس کا معنی سمجھے اور اس پر اعتقاد کرے. اور پھر یہ اوپر جو ہے اخلاص اور صدق اور مفسدات سے بچنا اور منقصات سے بچنا، ان چیزوں پر ثبات بھی ہو. کما قال تعالی، جس طرح اللہ تعالی کا فرمان ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہیں موت ہرگز نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم فرما بردار ہو، اللہ کے اطاعت گزار ہو. اللہ کی نافرمانی میں موت نہ آئے بالکل. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. تو ایمان لانے میں 3 چیزیں ہو گئیں، ٹھیک ہے. پہلی چیز اخلاص، صدق، مفسدات اور منقصات سے بچنا اور ان سے توبہ کرنا. دوسری چیز کہ جو بھی اس کا حکم پہنچے اس پر پورا یقین اور اس کا اعتقاد کہ یہی درست ہے. اور تیسرے پھر اس پر ثابت قدم بھی رہنا، اس پر دوام بھی اختیار کرنا، اس پر ہمیشگی اختیار کرنا. کب تک اس پہ قائم رہنا؟ موت تک. وَأَمَرَ هُنَا بِالْإِيمَانِ بِهِ وَبِرَسُولِهِ وَالْقُرْآنِ وَالْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، اور اس نے حکم دیا یہاں اس پر ایمان لانے کا، یعنی اللہ پر ایمان لانے کا، اور اس کے رسول پر اور قرآن پر اور پچھلی کتابوں پر، یعنی پہلے گزری ہوئی. فَهَذَا كُلُّهُ مِنَ الْإِيمَانِ الْوَاجِبِ، یہ سارے کا سارا ایمان واجب میں سے ہے. الَّذِي لَا يَكُونُ الْعَبْدُ مُؤْمِنًا، جس کے بغیر بندہ مومن نہیں ہوتا، الا بہ، مگر اسی کے ساتھ، اجمالاً، اجمالی طور پر، عمومی طور پر، فیما لم یصل الیہ، اس کے بارے میں جو اس کو پہنچا نہیں، تفصیلہ، اس کی تفصیل، اس کی ڈیٹیل، یعنی جس کی تفصیل نہیں بھی پہنچی. مثلا قرآن میں جو کچھ موجود ہے تو ہم کہتے ہیں کہ سارے کا سارا سچ اور حق ہے، چاہے ہم اس سارے کو پوری طرح نہیں بھی جانتے، لیکن ہمارا یقین ہے کہ یہ سچی کتاب ہے. وَتَفْصِيلًا فِي مَا عَلِمَ مِنْ ذَلِكَ بِالتَّفْصِيلِ، اور تفصیلی ایمان جس چیز کے بارے میں اس نے تفصیلی طور پر جان لیا، جس کی تفسیر پڑھ لی، سمجھ لیا حکم. فمن آمن بهذا الایمان المأمور به فقد اهتدى وانجح، تو جو اس پر ایمان لایا جیسے ایمان لانے کا حکم ہے تو وہی ہدایت پا گیا اور کامیاب ہو گیا. سمجھ آ رہی؟ 3 چیزیں بتائیے جس پر ایمان لانا ضروری ہے قرآن کے حوالے سے. کیا مطلب ہے ایمان لانے کا؟ یعنی اس ایمان میں اخلاص ہو، صدق ہو، اور کیا ہو، جو چیزیں ایمان کو بگاڑنے والی ہیں ان سے بچا جائے. ٹھیک ہے نا. مفسدات کون سی ہیں؟ جو ایمان کو بگاڑنے والی چیزیں. کون سی ہیں مثلاً ایمان کو بگاڑنے والی چیز؟ کس چیز سے انسان کا ایمان کم ہونے لگتا ہے حتیٰ کہ سیچوریشن پوائنٹ پہ پہنچ جاتا ہے؟ شیطان کے وسوسے ہو سکتے ہیں، برا ماحول ہو سکتا ہے، خراب ماحول ہوتا ہے. جب ایسے لوگوں کے بیچ میں آپ بیٹھیں گے یا ان کی کتابیں پڑھیں گے جو قرآن میں شک کرتے ہیں تو آپ کے دل میں بھی شکوک و شبہات آنے لگیں گے. پھر اسی طرح انسان کی اپنی بدعمالیاں، گناہ جو ہوتے ہیں وہ ایمان میں بھی کمزوری کا باعث بنتے ہیں، اور منقصات جو ایمان کو کم کرتے ہیں یا اجر کو کم کرتے ہیں ان چیزوں سے بھی بچنا. دوسری چیز، جی ہاں، قرآن کے معنی کو سمجھ کر اس پر پورا اعتقاد رکھنا. تیسری چیز، اس پر ثابت قدمی اختیار کرنا. ٹھیک ہے. پھر ہے اجمالی طور پر ایمان لانا اور تفصیلی طور پر ایمان لانا. فالایمان بالقرآن یکون اجمالا و تفصیلا، قرآن پر ایمان اجمالی اور تفصیلی دونوں طرح ہوتا ہے. الایمان الاجمالی، کیا آج سے پہلے آپ نے کبھی ایمان کی
یہ تقسیم پڑھی ہے اجمالی ایمان اور تفصیلی؟ نہیں پڑھی نا. تو الحمدللہ آپ کے علم میں اضافہ ہو رہا ہے اور آپ کی سوچ جو ہے وہ اور زیادہ واضح ہوگی. کیونکہ بہت دفعہ لوگ کہتے ہیں نا کہ آپ قرآن پر ایمان رکھتے ہیں، حالانکہ آپ نے پڑھا نہیں تو کس چیز پر ایمان رکھتے ہیں؟ ہم اس چیز پر رکھتے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، یہ اجمالی ایمان ہے. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ضروری ہے. لیکن ساری زندگی اجمالی ایمان کافی نہیں ہے، تفصیلی بھی ضروری ہے کہ کیا کہا گیا ہے، اور جو کہا گیا ہے میں اس کو سچ مانتی ہوں. هو الاعتقاد بأن القرآن کلام اللہ المنزل علی نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ اس بات کا یقین رکھنا، اعتقاد رکھنا کہ قرآن اللہ کا کلام ہے جو اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے. المعجز بلفظہ، جو اپنے الفاظ کی بنا پہ معجزہ ہے. المتعبد بتلاوتہ، جس کی تلاوت عبادت ہے. المکتوب فی المصاحف، جو صحیفوں میں لکھا ہوا ہے. المنقول بالتواتر، جو تواتر کے ساتھ نقل کیا گیا، یعنی ہمارے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ تک بیچ میں کوئی بھی چیز منقطع نہیں. جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ویسے ہی جبریل لے کر آیا، اور ویسے ہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا، اور پھر آپ کے بعد صحابہ تک اور ان کے بعد آج تک کی جنریشنز کے پاس خود ہمارے پاس جو کچھ آیا بالکل صحیح بغیر کسی انٹرفیئرنس کے آیا ہے. یہ ہے اجمالی ایمان. ومن الایمان التفصیلی، اور جہاں تک تفصیلی ایمان کا تعلق ہے، الایمان بعظمت القرآن، تو وہ کیا ہے؟ قرآن کی عظمت پر ایمان. وعظمت ما ورد من اسماء واوصاف وآثار للقرآن، اور اس عظمت پر جو وارد ہوئی اس کے ناموں میں سے، اس کی صفات، اور قرآن کے آثار کی عظمت. فی الکتاب والسنہ، کتاب و سنت میں جو اس کے آثار ہیں قرآن کے بارے میں، جو روایات ہیں، احادیث ہیں، آیات ہیں، ان پر ایمان. تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ تفصیلی ایمان میں کیا آتا ہے؟ قرآن کو عظیم کتاب ماننا، اور جو اس کے نام ہیں اور اس کے اوصاف ہیں، اور قرآن و سنت میں جو کچھ قرآن کے بارے میں کہا گیا ہے اس کو سچا ماننا. وقد امرنا اللہ بالایمان بالقرآن والایمان بکل ما نزل من الکتاب، اور تحقیق اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے قرآن پر ایمان لانے کا، اور ہر اس چیز پر جو اس نے کتاب میں اتاری ہے، ہر اس چیز پر ایمان لانے کا جو اس نے کتاب میں اتاری ہے. یہ تفصیلی ایمان. والکتاب الذی نزل علی رسولہ والکتاب الذی انزل من قبل، اور اس کتاب پر جو اس نے اپنے رسول پر نازل کی، اور اس کتاب پر جو اس نے پہلے نازل کی. والقرآن الکریم هو خاتم الکتب والمہیمن علیہا، قرآن مجید خاتم الکتب ہے. جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ خاتم النبیین. تو قرآن کیا ہے؟ خاتم الکتب، اس کے بعد اور کوئی کتاب نہیں آئے گی. والمہیمن علیہا، اور ان سب پر نگہبان بھی ہے، ان پر نگران بھی ہے. قال ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وَهَكَذَا الْقُرْآنُ، اور اسی طرح قرآن، فَإِنَّهُ قَرَّرَ مَا فِي الْكُتُبِ الْمُتَقَدِّمَةِ، وہ برقرار رکھتا ہے جو پہلی کتابوں میں آیا ہے، من الخبر عن اللہ وعن اليوم الآخر، جو اللہ اور یوم آخرت کے بارے میں وہ خبر دیتا ہے. وزاد ذلك بیانا وتفصیلا، اور وہ یعنی ان کی وضاحت اور تفصیل میں اضافہ کرتا ہے. وبین الادلۃ والبراہین علی ذلک، اور ان کے بارے میں دلیلوں اور براہین بھی دلیلیں ہی ہوتی ہیں، اور دلیلوں کو واضح کرتا ہے، یعنی اس پر جو دلائل ہیں ان کو واضح کرتا ہے. وقرر نبوت الانبیاء کلہم ورسالۃ المرسلین، اور اس نے انبیاء کی نبوتوں کو ثابت کیا اور رسولوں کی رسالت، سب کے سب کی، یعنی انبیاء کی نبوت اور رسولوں کی رسالت کو ثابت کیا کہ وہ واقعی اللہ کی طرف سے آئے تھے، بھیجے گئے تھے. وقرر الشرائع الکلیۃ التي بعثت بها الرسل كلهم، اور اس نے ثابت کیا یا اس نے مقرر کیا ساری شریعتوں کو جن کو سارے رسول دے کر بھیجے گئے. وجادل المکذبین بالکتب والرسل بانواع الحجج والبراہین، وجادل، اور مناظرہ کیا، جھگڑا کیا، المکذبین جھٹلانے والوں سے،
کس چیز کو جھٹلانے والے؟ بالکتبی کتابوں کو، والرسلی اور رسولوں کو، بے انواع الحجج والبراہین ہر طرح کی حجتوں اور دلائل کے ساتھ، وبین عقوبات اللہ لہم اور ان کے لیے اللہ کی سزاؤں کو بیان کیا، ونصرہ لأہل الکتب المتبعین لہا اور اللہ کی مدد کو جو ان کتابوں کے پیروی کرنے والے تھے ان کے لیے، وبین ما حرف منہا اور اس نے بیان کیا جو اس میں تحریف کی گئی تھی، یعنی قرآن بیان کرتا ہے ان باتوں کو جو پچھلی کتابوں میں تحریف کر دی گئی، وبدل وما فعلہ اہل الکتاب اور جو بدل دیا گیا اور جو اہل کتاب نے کیا، فی الکتب المتقدمۃ پہلی کتابوں کے اندر، وبین ایضا اور اس نے بیان کیا ہے، ما کتموہ جو انہوں نے چھپایا، مما امر اللہ ببیانہ اس چیز کو جو اللہ نے جس کے بیان کرنے کا حکم دیا، وَكُلَّ مَا جَاءَتْ بِهِ النُّبُوَّاتُ اور جو بھی اس سے پہلے انبیاء لے کر آئے، بِأَحْسَنِ الشَّرَائِعِ بہترین شریعتیں، وَالْمَنَاهِجِ اور منہج یعنی طریقے، الَّذِي نَزَلَ بِهَا الْقُرْآنُ جس کے ساتھ قرآن نازل ہوا، فَصَارَتْ لَهُ الْهَيْمَنَةُ تو یہ ان سب چیزوں کے لیے نگہبان بن گیا، عَلَى مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكُتُبِ یعنی قرآن سے پہلے کی جو کتابیں تھی، من وجوہ متعددۃ کئی اعتبار سے، یعنی بنیادی طور پر ان ساری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجید جو ہے اس نے پچھلی تمام کتابوں کے اندر جو کچھ ہے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بارے میں، اس کے رسولوں کے شریعتوں کے بارے میں، پیغمبروں کی آمد کے بارے میں، ان کی جو اللہ نے مدد کی ان کے بارے میں، انبیاء کے قصوں میں، یہ سب چیزیں آپ قرآن میں پڑھتے ہیں۔ مثلا اس کو یوں سمجھیے کہ نوح علیہ السلام آئے تھے یا نہیں آئے تھے، تو قرآن کیا کرتا ہے؟ ثابت کرتا ہے کہ نوح علیہ السلام آئے تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے کیا 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 تھا، وہ کیا پیش کر کے گئے، اس کو ثابت کرتا ہے۔ صالح علیہ السلام آئے تھے، قوم عاد گزری تھی، قوم لوط گزری تھی، اس کے ساتھ کیا ہوا، کس طرح اللہ نے رسولوں کی مدد کی، کس طرح اللہ نے مجرمین کو سزا دی، یہ ساری باتیں پچھلی کتابوں میں بھی موجود ہیں، تو قرآن ان کی تصدیق کرتا ہے، وہ بار بار نہیں آتا مصدقا لما بین یدیہ، اپنے سے پہلے آنے والوں کی تصدیق کرتا ہے۔ اسی طرح جو پہلی شریعتیں گزری، جو پہلے پیغمبر گزرے، جو منہج وہ لے کر آئے، ان تمام چیزوں کی بھی یہ کتاب جو ہے وہ تصدیق کرتی ہے۔ فَهُوَ شَاهِدٌ بِصِدْقِهَا فَهُوَ شَاهِدٌ تو وہ گواہ ہے، کون گواہ ہے؟ قرآن، کس پر؟ ان کتابوں کی سچائی پر، وَشَاهِدٌ اور گواہ ہے، بِكَذِبِ مَا حُرِّفَ مِنْهَا اس جھوٹ پر جو اس میں تحریف کر کے ڈال دیا گیا، یعنی جو غلط چیزیں لوگوں نے ڈالی اس کو بھی قرآن نے واضح کر دیا، یعنی پچھلی کتابوں میں جو تحریف ہوئی اس کو بھی قرآن نے واضح کی، اس کی بھی گواہی دی۔ وَهُوَ حَاكِمٌ بِإِقْرَارِ مَا أَقَرَّهُ اللَّهُ وَنَسْخِ مَا نَسَخَهُ اور وہ فیصلہ کرنے والا ہے جس کو اللہ نے برقرار رکھا ہے، یعنی اس کو برقرار رکھ کے، بِإِقْرَارِ برقرار رکھ کے، مَا أَقَرَّهُ اللَّهُ وَنَسْخِ مَا نَسَخَهُ اور منسوخ کر کے جس کو اللہ نے منسوخ کیا، یعنی اب حکم کس کا مانا جائے گا؟ قرآن کا مانا جائے گا، جن چیزوں کو قرآن نے برقرار رکھا پچھلی کتابوں میں سے وہ ہم مانیں گے، اور جن چیزوں کو اس نے منسوخ کر دیا ان کو ہم منسوخ سمجھیں گے۔ فَهُوَ شَاهِدٌ فِي الْخَبَرِيَّاتِ حَاكِمٌ فِي الْأَمْرِيَّاتِ تو یہ خبر سے متعلق معاملات جو ہیں، یعنی مختلف خبریں جو دیتی ہیں وہ کتابیں، ان پر بھی گواہ ہے، اور جو حکم دیتے ہیں، حکم سے متعلق مسائل ہیں، ان میں بھی فیصلہ کرنے والا ہے۔ وَكَذَلِكَ مَعْنَى الشَّهَادَةِ وَالْحُكْمِ يَتَضَمَّنُ إِثْبَاتَ مَا أَثْبَتَهُ اللَّهُ اور اسی طرح گواہی اور فیصلے کا جو معنی ہے وہ مشتمل ہے اس چیز کو ثابت کرنے پر جس کو اللہ نے ثابت کیا، من صدق ومحکم جو سچائی میں سے ہے اور محکم آیات ہیں، وَإِبْطَالِ مَا أَبْطَلَهُ من کذب ومنسوخ اور باطل کرنا جس کو اس نے باطل قرار دیا، یعنی جھوٹی باتوں میں سے اور منسوخ چیزوں میں سے۔ وَلَيْسَ الْإِنْجِيلُ مَعَ التَّوْرَاةِ وَلَا الزَّبُورُ بِهَذِهِ الْمَثَابَةِ انجیل تورات سمیت اور زبور اس مقام پر نہیں، یعنی اس کا یہ مرتبہ نہیں، بل ہی متبعۃ لشریعۃ التوراۃ بلکہ انجیل اور زبور جو ہیں تورات کی شریعت کی پیروکار ہیں،
الا یسیرا نسخہ اللہ بالانجیل، سوائے ایک معمولی حصے کے جس کو اللہ نے انجیل کے ذریعے منسوخ کیا، بخلاف القرآن، قرآن کے برعکس۔ تو خلاصہ ان ساری باتوں کا یہ ہے کہ پچھلی کتابوں میں جو کچھ ہے ان کی سچائی کی گواہی قرآن دیتا ہے، یعنی جو قرآن میں وارد ہو گئی ہیں ان سب چیزوں کو ہم مانیں گے، وہ درست ہیں، اور جو اس کے خلاف جاتی ہیں ان چیزوں کو ہم منسوخ مانیں گے۔ فالسلف كلهم متفقون، تو اسلاف سارے کے سارے اس بات پر متفق ہیں، الا ان القرآن هو المهيمن، کہ قرآن ہی دراصل نگران ہے یا غالب ہے، المؤتمن قابل بھروسہ ہے، الشاہد علی ما بین یدیہ من الکتب، یہ گواہ ہے جو بھی اس سے پہلے کتابیں آئیں ان پر، ومعلوم ان المہیمن علی الشیء اعلی منہ رتبۃ، اور یہ معلوم ہے کہ جو کسی چیز پر نگران ہوتا ہے وہ اس چیز سے رتبے کے اعتبار سے بلند ہوتا ہے۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن جو ہے پچھلی ساری کتابوں کے مقابلے میں زیادہ کامل اور حاکم کتاب ہے، اور پچھلی کتابوں پر گواہ بھی ہے، جو کچھ اس میں سے صحیح ہے اور جو اس میں نہیں اس کا بھی یہ فیصلہ کرتی ہے۔ تو مقام اور مرتبے کے اعتبار سے قرآن جو ہے سب سے بلند ترین کتاب ہے، حقیقت کے اعتبار سے بھی، تاریخی گواہیوں کے اعتبار سے بھی، جو کچھ پچھلی کتابوں میں ملتی ہیں۔ ملخص المسألۃ الاولی، پہلے مسئلے کا خلاصہ، یعنی ابھی تک ایمان کے بارے میں قرآن پر ایمان لانے کا جو آپ نے پڑھا تو اس کا خلاصہ کیا ہے؟ الایمان بالقرآن العظیم واجب، قرآن عظیم پر ایمان واجب ہے، وہو رکن من ارکان الایمان الستہ، یہ ایمان کے 6 ارکان میں سے ایک رکن ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 2، الایمان بالقرآن یکون بالاجمال و یکون بالتفصیل، قرآن پر ایمان اجمالی طور پر بھی ہوگا اور تفصیلی طور پر بھی ہوگا، یعنی عمومی طور پر بھی ہوگا اور اس کی تفاصیل پر بھی ہوگا۔ اور نمبر 3، الایمان بان القرآن الکریم هو خاتم الکتب والمہیمن علیہا، اس بات پر ایمان کہ قرآن کریم ساری کتابوں کے اوپر ایک مہر ہے، آخری کتاب ہے اور ان پر نگہبان بھی ہے، ان پر غالب بھی ہے، ان سے اعلیٰ اور افضل بھی ہے، ٹھیک ہے۔ تو 3 باتیں صرف یاد رکھنی ہے اپنے ایمان کے اعتبار سے۔ اب میں اس کو تھوڑا سا قرآن اور احسان کے اعتبار سے آپ کے سامنے رکھوں گی۔ ہم نے قرآن کے ساتھ احسان کا معاملہ کرنا ہے۔ کیوں کرنا ہے؟ وہ فوائد آپ نے گن لیے کہ ہمیں کیا کچھ حاصل ہوگا۔ ان سب چیزوں کو پانے کے لیے سب سے پہلی چیز جو کرنے کی ہے، سب سے پہلا کام جو کرنے کا ہے وہ کیا ہے کہ ہمیں اس کتاب پر ایمان لانا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ ایمان لانا کیا ہے؟ رکن ہے ایمان کے 6 ارکان میں سے۔ دوسری چیز کیا ہے کہ یہ ایمان اجمالی طور پر بھی ہوگا اور تفصیلی طور پر بھی ہوگا۔ تیسری چیز کیا ہے؟ یہ ماننا کہ یہ کتاب پچھلی تمام کتابوں کی نگہبان ہے اور ان سے افضل ہے۔ سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ ایمان میں کیا کیا چیزیں شامل ہیں یہ جاننا ضروری ہے نا، کہ نہیں ضروری؟ یعنی یہ ہمارا یقین ہونا چاہیے کہ اس کے بغیر چھٹکارا نہیں، اس کو اللہ کی کتاب مانے۔ اور ایمان 2 طرح کا ہوگا، اجمالی بھی اور تفصیلی بھی، کہ ہاں یہ قرآن ہے، جب آپ کو بتایا یہ قرآن ہے تو فوراً آپ کے ذہن میں کیا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، یہ ایک محفوظ کتاب ہے، یہ ہماری ہدایت کے لیے اتری ہے، اس میں جو کچھ ہے سچ ہے، یعنی ہم اس کے بارے میں ایمان رکھتے۔ اجمالی ایمان تو سب کے اندر ہے، لیکن تفصیلی ایمان جو ہے اس سے اکثریت محروم ہے، تو وہ ایمان ناقص ہو گیا نا، کم ہو گیا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ نے ہدایت کے لیے اور رسول اور کتابیں بھی بھیجی، لیکن یہ کتاب جو ہے یہ محفوظ کتاب ہے، بلکہ پچھلی ساری کتابوں کی جو تعلیمات ہیں ان میں سے جو صحیح چیز ہے اس کو اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا۔ یہ ان کے لیے حاکم کی حیثیت رکھتی ہے۔ ان کے لیے کیا حیثیت رکھتی ہے؟ حاکم۔ حاکم کون ہوتا ہے؟ جو کیا کرتا ہے؟ فیصلہ کرتا ہے۔ کس چیز میں فیصلہ؟ کہ صحیح کیا اور کیا صحیح نہیں۔ یعنی پچھلی کتابوں میں سے اگر کوئی بھی چیز سامنے آئے گی، یہ جو لوگ پچھلی کتابوں کے ماننے والے، یاد رکھیے قرآن صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ہم ایک چھوٹے سے اس میں سوچتے ہیں نا کہ یہ ہماری کتاب ہے اور ہم اس کو مانتے ہیں اور سینے سے لگاتے ہیں، چومتے ہیں، چاٹتے ہیں اور پیتے ہیں، بس کافی ہے۔
نہیں، یہ کتاب سارے جہان والوں کے لیے. اب اس پرسپیکٹو میں دیکھیں، اور دنیا ایک گلوبل ولیج بنتی جا رہی ہے. آپ کا انٹریکشن مسلم نان مسلم سب کے ساتھ ہوتا ہے. وہ لوگ اپنی کتابوں کو مانتے ہیں، اپنی کتابوں کو پڑھتے بھی ہیں. دنیا میں انجیل کی جتنے نسخے ہیں شاید قرآن کے اتنے نسخے نہیں چھپے. اور جس کثرت کے ساتھ اس کو بانٹا جا رہا ہے اور جس طرح اس کو مسلمانوں تک بھی پہنچایا جا رہا ہے، تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ فرق کیا ہے. اگر کوئی یہ کہے مثلاً کہ یہ بھی اللہ کی کتاب ہے اور قرآن بھی اللہ کی کتاب ہے، تو صرف قرآن کو کیوں لیتے، اس کو کیوں نہیں لیتے، کیا جواب ہوگا آپ کے پاس؟ کوئی جواب تو آنا چاہیے نا. تو کیا جواب ہوگا؟ یہ آخری کتاب ہے، آخری رسول پر نازل ہوئی ہے، تواتر کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی خلل نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں، اور یہ پچھلی کتابوں کے اوپر نگہبان ہے. ان کی تعلیمات کو اس نے اپنے اندر محفوظ کر لیا ہے. یہ ان کتابوں پر حاکم بھی ہے. یہ چند لفظ اگر آپ یاد رکھیں گے تو اس سے آپ کا ایمان اور بڑھے گا، اور یہ ایمان لانے کے لیے ضروری ہے. چونکہ یہ بات آپ نے پہلے کبھی سنی نہیں، اس لیے اس کو ڈائجسٹ کرنا ذرا آپ کے لیے مشکل ہو رہا ہے. مجھے آپ کے چہروں اور آنکھوں سے پتہ چل رہا ہے، لیکن یہ ہے کہ اس کو پڑھنا تو ہے نا. پھر فائدہ کیا اگر ہم صرف ہر وقت حلوائی کھاتے رہیں؟ تھوڑی سی محنت ضروری ہے، تھوڑا سا آگے بڑھنا ضروری ہے. مجھے معلوم ہے خواتین کے مزاج سے تھوڑی سی باتیں خشک ہیں، لیکن دیکھیے ہم کہتے ہیں کوئی ہمارے بچوں کی تربیت کر دے، کوئی ان کے سوالوں کے جواب دے دے. آپ خود کیوں نہیں پڑھتے کہ آپ خود ان کے سوالوں کے جواب دے سکیں؟ جس طریقے سے قرآن کے بارے میں ڈاؤٹس کریٹ کیے جا رہے ہیں، تو آپ سب کو پتا ہونا چاہیے کہ قرآن ہے کیا. اجمالی ایمان بھی اس پر اور تفصیلی ایمان بھی. تفصیلی تو الحمدللہ آپ تفصیل پڑھ رہے ہیں اور اس پر ایمان رکھتے ہیں، لیکن پڑھتے ہوئے بھی بہت ساری چیزوں پر ہم جب عمل نہیں کرتے، ان کو ہم لیتے نہیں پوری طرح، تو پھر وہ کہتے ہاں بس ٹھیک ہے قرآن میں ہے، میرے لیے نہیں ہے. تو پھر ہم کہاں کھڑے ہیں؟ پھر ہمارا ایمان کس قسم کا ہے؟ تو اس سے ایمان کا بھی جائزہ لیں، یعنی قرآن پر جو ہمارا ایمان ہے اس کا بھی اپنا محاسبہ کریں کہ کہاں تک ہے. میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ایمان کے 6 ارکان ذرا بتا دیں. وہ جو ہے نا آمنت باللہ و ملائکتی و کتبی و رسلی والیوم الاخر والقدر خیری و شری والبعث بعد الموت. قرآن جو ہے اس کی کتابوں جی، کتب میں سے ایک کتاب. کبھی آپ نے سنا ایمان مفصل اور ایمان مجمل نہیں ہے، مجمل ہے. یہ وہی اجمالی ہو رہا ہے. ٹھیک ہے سادہ، یہ جو بھی آپ نے کہا نا کہ آپ کے چہروں سے نظر آ رہا ہے کہ آپ کو ذرا خوش لگ رہا ہے، تو یہ ایکچولی ایمان بالتفصیل میں آتا ہے کہ ہم اس کتاب کو اس لیے پڑھیں کہ قرآن پر جو ایمان بالتفصیل ہے اس کی زیادہ وضاحت ہو سکے. جی، اس کو بھی ہم پھر پراپر لیں. تفصیل تو قرآن کی پڑھ رہے ہیں، ہم تفسیر پڑھ رہے ہیں. تفصیل ہی ہے نا، وہ تو پڑھ رہے ہیں، لیکن اس پر ایمان کتنا ہے یا اس پر ایمان لانا کتنا ضروری ہے، اور اس کے بغیر پھر ایمان میں کیا نقص واقع ہو جاتا ہے، یہ جاننا ضروری ہے. کہنے کا مطلب یہ کہ خالی اجمالی ایمان کافی نہیں جب تک تفصیلی ایمان بھی نہ ہو. حضرت جزاک اللہ خیر. کہ ہم پہلے کہتے تھے ایمان لانا، لیکن الحمدللہ کہ اب پڑھ کے پتہ چلا کہ ایمان لانے کے بھی 2 پارٹ ہیں. ایک اجمالی جو ہم سب لے کر آتے ہیں، لیکن کیا ہے اگر عمل میں نہیں بھی آ رہا، لیکن الحمدللہ کہ ایمان تو ہے نا، تو تفصیل سے ایمان لانا وہ بھی یعنی کہ اسی کا ایک حصہ ہے. اور دوسری بات جو عام کتابوں کا اور اس میں یہ بھی مجھے فرق لگ رہا ہے، جیسے آپ ہی بتایا اللہ نے اس کی حفاظت کا ذمہ خود لیا ہوا ہے، جبکہ باقی کتابوں کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود نہیں لیا، تو اس لیے ہمارا ان پر ایمان لانا ضروری نہیں. ٹھیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. استاذہ، میں آپ کو پہلی دفعہ دیکھ رہی ہوں، لیکن مجھے آج یہاں کہ یہ پتہ چلا ہے کہ جو بچے جو عجیب سے کوشچن آ کے کرتے ہیں اپنی ماؤں سے کہ ماں فلاں بچہ یہ کہہ رہا ہے، فلاں بچہ یہ کہہ رہا ہے، تو ہمیں اب قرآن کا پتہ چل رہا ہے کہ قرآن کیوں امپورٹنٹ ہے ہمارے لیے. قرآن اللہ کی آخری کتاب ہے، اس میں کیا کہا گیا ہے. تو یہ مجھے بڑی بات اچھی سمجھ میں آئی آپ کی کہ کس طرح بچوں کو بھی ہم سیٹسفائڈ کر سکتے ہیں. سادہ، یہاں پر آثار کی عظمت پر ایمان لانے سے یہ جو میں نے صبح آپ کو کچھ نصوص سنائی ہے نا کہ انہ قرآن کریم، یہ کیا ہے؟ نص ہے، اثر ہے. یعنی جو روایات آتی ہیں، آیات آتی ہیں اور احادیث آتی ہیں قرآن کی عظمت کو بیان کرنے والی. دادا، جو ہم نے پڑھا اسٹارٹ میں احسان کی بات جو پڑھی، اب یہ سمجھ آ رہی کہ جیسے ہم قرآن پہ ایمان کی بات اجمالی اور تفصیلی ہم دونوں پڑھے، تفصیلی جو ایمان ہے وہ احسان سے ریلیٹ ہو رہا ہے. جی ہاں، کہ ہم احسان کے لیول پہ ایک چیز سیکھ رہے ہیں. نیکسٹ لیول پہ جائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی استاذہ، میں نے یہ معلوم کرنا ہے کہ
دنیا کا جو علم ڈگریاں حاصل کرتے ہیں اور پھر لمبی لمبی عمریں کھپا دیتے ہیں, پی ایچ ڈی تک کرتے ہیں, اس کی کیا حیثیت ہے علم دین کے مقابلے میں؟ دیکھیں دنیا بھی اللہ نے بنائی ہے, دنیا کے علوم حاصل کرنا منع نہیں, اصل بات ہے کہ علم نافع ہو, لیکن قرآن کو یکسر بلا کے اعراض برت کے اس کے لیے کچھ بھی وقت نہ نکالنا, یعنی اس سے پورا اہمال برتنا اور صرف دنیا کا ہو جانا, یہ درست نہیں. یہ جو بات ہے نا کہ قرآن سابقہ کتب پر نگران ہے, مہیمن ہے, اس کے بارے میں مسند احمد میں ایک روایت آتی ہے واصلہ بن اسقا کی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مجھے تورات کی جگہ 7 ابتدائی طویل صورتیں دی گئیں, پہلی 7. مجھے زبور کی بجائے 100 آیات والی صورتیں دی گئیں, اور انجیل کے بدلے مسانی یعنی وہ صورتیں جن میں بعض آیات بار بار آتی ہیں, جیسے فبأي آلاء ربكما تكذبان, یہ دی گئی. اور مجھے مفصل صورتوں کے ساتھ فضیلت دی گئی جو سورت محمد سے آخر تک ہے. اسی طرح ایک اور حدیث میں ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پہلی کتابیں ایک باب یعنی موضوع پر اور ایک لہجے میں نازل ہوئی تھی. فرق بتایا جا رہا ہے یہاں, پہلی کتابیں ایک باب یعنی موضوع پر اور ایک لہجے میں نازل ہوئی تھی, اور قرآن 7 ابواب یعنی موضوعات پر 7 لہجوں میں نازل ہوا. اس میں تنبیہات, احکامات, حلال و حرام, محکمات اور متشابہات اور مثالیں ہیں. کیا کیا ہے؟ تنبیہات, وارن کیا گیا, احکامات, حکم دیے گئے یا ایھا الذین آمنوا کہ, حلال و حرام, محکمات جو فیصلہ کن آیات ہیں, متشابہات جو متشابہ ہیں جن کا صحیح معنی اللہ کو معلوم ہے, اور مثالیں ہیں. بس اس کے حلال کو حلال کر لو اور اس کے حرام کو حرام ٹھہراؤ, جس کا تمہیں حکم دیا گیا ہے وہ کرو اور جس سے تمہیں روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ. اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کر لو اور اس کے محکم احکامات پر عمل کرو اور اس کے متشابہ پر ایمان لاؤ, اور کہو ہم اس پر ایمان لے آئے, سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے, سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے. سمجھ آ گئی؟ قرآن میں کیا کیا ہے؟ تنبیہات, احکامات, حلال و حرام, محکمات, متشابہات اور مثالیں. حلال کو کیا کرنا ہے؟ حلال. حرام کو حرام. جس چیز کا حکم دیا گیا ہے وہ کر لو, جس سے روکا گیا ہے اس سے رک جاؤ. اس کی مثالوں سے عبرت حاصل کرو, سبق حاصل کرو. اس کے محکم یعنی واضح احکامات پر عمل کرو اور اس کے متشابہ پر ایمان لاؤ, اور کہو کہ ہم اس پر ایمان لے آئے, سب کچھ ہمارے رب کی طرف سے ہے.